सोवियत रूस, जिसकी एक पुकार पे अमेरिका, बरतानिया और पूरा मगरब कांप पड़ता था। वो सोवियत रूस जिसने खला में पहली सैटेलाइट भेजी, वो सोवियत रूस जिसने का पहला बंदा खला में गया, वो सोवियत रूस जिसने पहली क्लाशनकोफ बनाई, वो सोवियत रूस जिसने पूरी दुनिया में अपने कम्युनिस्ट अकदार को फैलाया। जी हाँ, आज के दिन हम इसी सोवियत यूनियन की बात करने जा रहे हैं। बात है 1915 की। टेसार न्यूक्लियस डोम ने सारा इक़्तिदार अपने पास वापस ले लिया क्योंकि वर्ल्ड वॉर में रशियंस को शिकस्त होती जा रही थी। लेकिन ये कोई अच्छा फैसला नहीं था। अलेक्जेंड्रा जो उनकी एम्प्रेस यानी मलका थी और जॉर्ज रेस्प्यूटन जो थे, उन्होंने नामजद कर दिया कि वो हुकूमत चलाएं। जॉर्ज रेस्प्यूटन को असैसिनेट कर दिया जाता है क्योंकि उनकी करप्शन हो जाती है गवर्नमेंट में, तो उन्हें हाई अथॉरिटी कत्ल करवा देती है। इसके बाद मार्च 1917 आता है। मार्च 1917 में वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट तश्कील देते हैं। इस बार प्रोविजनल गवर्नमेंट में जॉर्जी लिवोव और अलेक्जेंडर केरिन्स्की बैठते हैं। वो भी बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं आवाम के लिए। आवाम को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सोशल रिफॉर्म, सोशल लिबर्टी और भी बहुत कुछ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, आवाम पूरी सड़कों पे आ चुकी है। आज का सेंट पीटर्सबर्ग, जिसे पहले पेट्रोग्राड कहते थे, वहां से लोग मॉस्को तक एहतजाज करते रहे कि हमें इस गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए, और वहां कोई बैठा था जो इस चीज का एडवांटेज लेने वाला है। जो मेन कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन शुरू होता है वो मिड अप्रैल 1917 में होता है, जब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी, जी हाँ 20वीं सदी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ व्लादिमीर लेनिन की। व्लादिमीर लेनिन जिला वतनी काट रहे थे स्विट्जरलैंड में। वो अपनी लाइफ ऐसे जी रहे थे कि मुझे कोई कम्युनिस्ट कंट्री मिल जाए जिसको मैं मार्क्स की आइडियोलॉजी पे अडॉप्ट करके कम्युनिस्ट कंट्री बना सकूं। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वहां पे एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स आता है। जर्मन्स रशियंस के साथ भी लड़ रहे थे और वेस्ट के साथ भी लड़ रहे थे। वहां से उन्हें अनएक्सपेक्टेड मदद मिलती है। जर्मन्स एक सील ट्रेन जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से चलती हुई सीधा पेट्रोग्राड यानी सेंट पीटर्सबर्ग में जाके रुकती है। उस ट्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी है, लेनिन। लेनिन रशिया पहुंच जाते हैं। रशिया पहुंचने के बाद वो लियोन ट्रॉट्स्की से मिलते हैं। लियोन ट्रॉट्स्की से मिलने के बाद वो बेल्कोविक्स जो कि एक कम्युनिस्ट ग्रुप है उससे मिलते हैं। और जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबियंस ने किया, वैसे ही वो प्लान बनाते हैं कि हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को गिरा देंगे। वो अवाम के अंदर एक ऐसी हुकूमत और ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ अवाम के लिए बनी है। कम्युनिज्म है ही अवाम के लिए। वो 3 चीजों का वादा करते हैं, लैंड, पीस। वो मार्क्स की रेवोल्यूशन को आगे लेके चलते हैं और कहते हैं कि मुल्क मेरे हवाले कर दो, मेरी पार्टी के हवाले कर दो। अगर मेरी पार्टी के हवाले कर दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम जी पाओगे, वरना ये जो मोनार्क है यानी ये जो किंगशिप है ये तुम्हारा खात्मा कर देगी। पूरी रशिया में एहतजाज होते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पहले पेट्रोग्राड कहलाता था, मॉस्को और बहुत सारे शहरों से एहतजाजी निकलते हैं लेनिन की पार्टी के लिए और एहतजाज शुरू हो जाता है। नवंबर 6, 1917 का वो वक्त है जब ये कामयाब हो जाते हैं। कम्युनिकेशन सेंटर्स, रेलवे रोड्स ने और भी बहुत सारी पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये सब कुछ लेनिन के रेड गार्ड्स, रेड आर्मी ने सीज कर दिया। और 7 नवंबर 1917 को उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया। इस गवर्नमेंट में उन्होंने एक सेल्फलेस डिस्प्ले दिखाया कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, और गवर्नमेंट हवाले कर दी बेल्कोविक्स से। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक थी, क्योंकि बेल्कोविक्स को वो एक सेल्फ गवर्निंग बनाना चाहते थे, एक डिक्टेटरशिप नाफिज करना चाहते थे, तो उन्होंने एक सेल्फलेस डिस्प्ले दिखाना ही था। टॉप पोजीशन पे बेल्कोविक्स आ गए, चेयरमैन की सीट ली, और उसके बाद लियोन ट्रॉट्स्की को मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनाया, और एक और किरदार जोसेफ स्टालिन को उन्होंने माइनॉरिटी का ऑफिसर बना दिया। हुकूमत बेल्कोविक्स के पास आ चुकी है
انہوں نے سب کچھ اسٹیٹ آنرشپ میں لے لیا. اب سب کچھ اسٹیٹ کے پاس ہوگا کیونکہ کمیونزم میں سب کچھ اسٹیٹ آن کرتی ہے اور لوگوں کو صرف ان کی جو نوکری ہے اس کے مطابق ان کو تنخواہ ملتی رہتی ہے, لیکن آنرشپ صرف اور صرف گورنمنٹ کی ہی ہوتی ہے. انہوں نے مائنز کو اور کسانوں کو پریشان کرنا بھی شروع کر دیا, لیکن اس دوران الیکشن بھی کروائے انہوں نے, اور الیکشن میں انہوں نے ٹوائس یعنی دگنی سیٹیں اٹھائی اور اس نے ان کا مورال اور زیادہ بلند کر دیا. انہوں نے کہا ہم ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ کریں گے رشیا کے اندر, یعنی صرف کمیونسٹ پارٹی رول کرے گی اور کوئی پارٹی رشیا میں نہیں ہوگی. اس کے بعد انہوں نے پیس ٹریٹی جرمنی کے ساتھ سائن کی. وار تو ختم ہوگی لیکن ایک سول وار آ گئی. جی ہاں, سول وار, جنہیں ایک گروپ وائٹس کہا گیا جو کہ کنگ کو ہٹایا تھا, منارکی کو ہٹایا تھا, ان کی طرف سے حمایتی تھے, اور ادھر تھے کمیونسٹ. وائٹس کو ویسٹ کی طرف سے حمایت حاصل تھی, لیکن کمیونسٹ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے. اس سول وار بہت بروٹلی ہوتی ہے, وائٹس بھی لڑتے ہیں اور کمیونسٹ بھی لڑتے ہیں. وائٹس جو تھے وہ ایک پولیٹیکل ونگ تھا, اس میں اپنے ڈویژن ہوئے تھے, لیکن کمیونسٹ پارٹی میں کوئی ڈویژن نہیں تھا, انہیں بس اپنا مقصد چاہیے تھا. اور اس سول وار میں آخر کار جیت جاتے ہیں کمیونسٹ. جیتنے کے بعد لینن ایک نئی اکنامک پالیسی انٹروڈیوس کرتے ہیں, کیونکہ بالکل کمیونسٹ کنٹری کا ہو جانا سروائیول نہیں تھا, تو وہ کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک نئی چیز لاتے ہیں جو کہ ایک کمپرومائز تھا کیپٹلزم اور کمیونزم میں, وہ تھا NEP. NEP ایک پالیسی تھی جسے لینن نے انٹروڈیوس کروایا. اس پالیسی میں کسانوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی جو فصلیں ہیں اسے باہر بھی سیل کر سکتے ہیں, اور جو باہر کے انٹرپرنورز ہیں, کیونکہ رشیا آئل بھی پروڈیوس کرتا ہے, تو اس آئل کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے NEP میں انٹروڈیوس کروائی. کہا جاتا ہے کہ اگر NEP انٹروڈیوس نہ کرواتے تو شاید کمیونسٹ ریولوشن کا رشیا میں چلنا ہی مشکل ہو جاتا. 21 جنوری 1924 میں لینن کا انتقال ہو جاتا ہے, انہیں دماغ میں سٹروکس آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. اب لینن نے کسی کو سکسیسر نہیں رکھا, تو دو ہی شخص بچتے ہیں پارٹی میں, ایک لیون ٹراسکی جنہوں نے لینن کو ریسیو کیا تھا ٹرین سے, اور ایک تھے جوزف اسٹالن. لیون ٹراسکی جو تھے وہ لینن کے بعد زیادہ پاپولیرٹی میں تھے کمیونسٹ پارٹی میں. انہیں سب کچھ پتا تھا کہ کمیونزم کیسے چلتا ہے. وہ چاہتے تھے کمیونزم کو صرف رشیا میں نہیں لینا دے بلکہ باقی کنٹریز میں بھی ایکسپورٹ کیا جائے کمیونزم کو. لیکن جو اسٹالن تھے وہ کہتے تھے پہلے رشیا مضبوط ہو, اس کے بعد کمیونزم کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا. ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے, اور اس وار میں اسٹالن جیتتے ہیں. اسٹالن کی ایجوکیشن بالکل نہیں ہے, پولش بھی اتنی اچھی نہیں آتی ان کو, لیکن وہ بندہ جانتا ہے کہ اسے کیسے اسیسینیٹ کروانا ہے, لوگوں کو باہر نکالنا ہے اپنے اقتدار کے لیے. اور ایسے ہی ہوتا ہے, لیون ٹراسکی کو وہ ہٹا دیتے ہیں اور خود چیئرمین بن جاتے ہیں, اور 1928 میں لیون ٹراسکی جو ہے وہ سوویت یونین ہی چھوڑ دیتے ہیں, اور 1940 میں ان کا میکسیکو میں جوزف اسٹالن کے جو لوگ ہیں وہ اس کا قتل بھی کر دیتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ جوزف اسٹالن تھے کیسے. جوزف اسٹالن جو تھے وہ ایک بروٹلی ڈکٹیٹرشپ تھی. جیسے کمیونسٹ پارٹی میں تو ون پارٹی حکمران بنتی ہے, لیکن یہاں جوزف اسٹالن اس سے بھی بڑے بن گئے. انہوں نے اپنے آپ کو ہی سب کچھ جان لیا. انہوں نے پولیٹیکل رائیولز کو اپنے سامنے ٹکنے ہی نہیں دیتے تھے, جو ان کے خلاف آتا اسے اسیسینیٹ کروا دیتے یا مروا دیتے. جوزف اسٹالن کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس میں انہوں نے NEP کا جو لینن کا پروگرام تھا اسے ختم کر کے اپنا 5 ایئر پلان لیا ہے. اس 5 ایئر پلان سے یہ ہوا کہ جو کمیونزم تھا اسے دوبارہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے بڑے بڑے جگردار تھے, ان کی لینڈز کو اسٹیٹ کی اونرشپ میں لے کر انہوں نے اس کو سیل کرنا شروع کر دیا, اور بس کہا تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی جتنی تم کاشت کرتے ہو. اور انہیں سائبیریا کے ٹھنڈے ٹھنڈے علاقوں میں بھیج دیا, اور بہت سے کسان مر بھی گئے وہیں پہ کام کرتے کرتے. لیبر فورس بہت زیادہ تھی. لیکن ایک چیز میں جوزف اسٹالن کامیاب رہے, وہ تھا انڈسٹریل آؤٹ پٹ. انڈسٹریل آؤٹ پٹ میں ریلویز, اس کے بعد مائننگ,
اور اس کے بعد دوسری پروڈکٹس آئل ویلز وغیرہ اس میں رشیا آگے نکل گیا اور رشیا کی جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ تھا ان دا ایف آف ورلڈ وار 2 وہ بہت زیادہ انکریز کر گیا. رشیا جو تھا وہ یو ایس اے جرمنی کے بعد تیسرا سب سے بڑا انڈسٹریلائز کنٹری بن کے دنیا میں ابھرا. اس نے ہیوی انڈسٹری لگانا شروع کی اور بہت کچھ ایسا کام شروع کیا جس سے وہ کنٹری کا گولڈن ایرا شروع ہو چکا تھا کہ وہ ویسٹ کے مقابلے میں آ سکے. جوزف اسٹالن کا یہی کردار یہیں پر رکا نہیں. انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن پیش کیا 1935 کا, اس میں تو اسٹیٹ کو بہت ساری اونرشپ دے دی گئی. اس نے اسٹالن کو یہ سب کچھ دے دیا کہ اب جو پریس ہے وہ بھی اسٹیٹ کے لیے کام کرے گا اور پروپیگنڈا کرے گا کہ اسٹیٹ ہی ہے سب کچھ. اسٹالن کا یہی کردار تھا جس کی وجہ سے انہیں ایک ہیرو اور ولن دونوں کی طرح دیکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا لوگوں کو اتنا ناراض نہیں رکھتے, آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے لوگ خوش بھی ہوں. انہوں نے بہت سارے ویلفیئر پروگرامز شروع کیے اور سوویت یونین میں پڑھائی انہوں نے بالکل فری کر دی. انہوں نے سوویت یونین کو ایک ایسی اسٹیٹ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا کہ یہ ایک کامن اسٹیٹ ہے, دیکھو کتنی ترقی کر رہی ہے, تم بھی اپنی کنٹریز میں کامنزم کو لاؤ. آپ جوزف اسٹالن یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ویلفیئر پروگرام شروع کرتے ہیں. اور سوویت یونین 1934 میں جو کہ 1924 سے شروع ہوا, جو کہ 11 اسٹیٹس پہ تھا, وہ اب بڑھتا بڑھتا 16 اسٹیٹس تک پہنچا تھا. جی ہاں, یہ ہے سوویت ریپبلک جس میں صرف رشیا نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری اسٹیٹس مل گئی جو کہ کامنزم کے فارمولے پہ ہی چل رہی تھی. اس کامنزم اسٹیٹ میں صرف اسٹیٹ کی اونرشپ ہے اور باقی سب کچھ جو ہے وہ برے نام ہی ہے. اگر لائف اور کلچر کی بات کی جائے تو سوویت یونین کا لائف اور کلچر مکسڈ ہی مانا جا سکتا ہے. لوگوں کو کرسچینلٹی سے ہٹا کر ایتھیسزم کے اوپر ڈال دیا کہ کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, بس کام کرو اور پیسے کماؤ. ساتھ ہی انہوں نے چرچز کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیا اور اپنا پروپیگنڈا پھیلایا کہ سب کچھ کمیونسٹ پارٹی ہی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی اس نے اپنے پورے رشیا کے رول کو اور مضبوط کر لیا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی جو سوورنٹی ہے وہ صرف سوویت یونین کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہی اچھی ہے. اگر فورن پالیسی کی بات کی جائے تو فورن پالیسی میں اتنے اچھے نہیں تھے سوویت, لیکن انہوں نے اسے بھی اچھا بنا دیا. سوویت یونین کی فورن پالیسی اب اتنی بھی اچھی ہو گئی تھی کیونکہ سوویت یونین اب رائٹس دینا شروع ہو گیا تھا. سوویت یونین میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں تھی. وومن سویپر سے لے کر سائنٹسٹ تک بن رہی تھی, نئے سائنٹسٹ ایجاد ہو رہے تھے. سوویت یونین ٹیکنالوجی میں حصہ لے رہا تھا اور ویسٹ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. تو 1924 کو ترکی, گریٹ برٹن نے تسلیم کر دیا سوویت کو اور آخر میں 1934 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی سوویت یونین کو تسلیم کر لیا. اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ 20ویں صدی کی وہ بہت سی ایجادات تھی جس نے 20ویں صدی کو اتنا عروج دیا. ہم 1 بائی 1 ان ایجادات کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.